آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم اگر سمندر کے پانی کے اندر اپنی انگلی ڈالو تو تمہاری انگلی کتنا پانی لے کے واپس لوٹے گی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کل متاع الدنیا الا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہہ دو ان سے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو ہے تمہارے لیے لیکن الا قلیل، اور جس کو رب تھوڑا کہے وہ کتنا تھوڑا ہوگا، اور جس کو رب بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، اور مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو سارا سامان لے کے نہیں چلتا، بقدر ضرورت سامان لے کے چلتا ہے، زاد راہ لے کے چلتا ہے تاکہ منزل پہ پہنچ کے ہر چیز لے گا۔ فرمایا دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ فرمایا دنیا کا فائدہ اتنا ہے، مثال دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیاستہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا دنیا کی مثال تمہارے لیے ایسے ہے جس طرح سمندر میں انگلی ڈالو کتنا پانی لے آئے گی۔ فرمایا دنیا سے تم اتنا لے سکتے ہو، اور آخرت جو ہے وہ سمندر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، وہ نیکیوں کا سمندر بنا لیں چاہے برائیوں کا سمندر بنا لیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ نیک اعمال کرو گے تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہاری اپنی جانوں کے اوپر ہوگا۔ تمہارا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھتا۔ دوسری آیت میں بھی کہا گیا کل متاع الدنیا الا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ کہہ دو ان کو کہ دنیا کا فائدہ ہے تمہارے لیے، جو کچھ کرو گے وہ لیس للانسان الا ما سعی، حرام کرو گے حرام ملے گا، حلال کرو گے حلال ملے گا، جائز کرو گے جائز ملے گا، ناجائز کرو گے ناجائز ملے گا۔ لیکن دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، دار السزا نہیں ہے۔ جو کچھ کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو کچھ کرے گا اس کا اعمال، ان اعمال کا حساب کتاب جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایون دیٹ کہ جو کچھ سنا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، جو دیکھا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، جو بولا ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قدم کو پھونک پھونک کے رکھنے والی جگہ دنیا ہے، اور آرام سے رہنے والی جگہ جو ہے وہ جنت میں ہے۔ جس طرح کیوں کہا گیا کہ الدنیا سجن المومن، کہ جب دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور جیلر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ان کی رضا کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، کہیں سزا نہ مل جائے۔ ڈر ڈر کے جینا پڑتا ہے، مر مر کے جینا پڑتا ہے، سسک سسک کے جینا پڑتا ہے، اس لیے اسے قید خانہ کہا گیا۔ اور فرمایا یہ قید تمہاری جو ہے یہ عارضی ہے، یہ قید عارضی ہے۔ خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، وہ تمہاری کامیابی ہمیشہ کے لیے۔ اگر اس قید کو سسک سسک کے رو رو کے شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ رب کے غم میں رو رو کے اپنے جو ہے وہ خواہشوں کے اوپر نہیں رونا، اللہ کے خوف سے اگر رو رو کے گزار دیا، رب سے ڈر ڈر کے گزار دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو میری بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈر گیا اور نیک اعمال کرتا رہا کہ حاضر تو ہونا ہے، نیک اعمال نہ ہوئے تو پھر تو بڑا کام خراب ہے۔ تو فرمایا پھر اس کو میں جنت المأویٰ عطا کروں گا۔ یہ پھر آگے بڑھی کہانی ہے کہ جنت میں بندے کے لیے ہوگا کیا کیا۔ تو حدیث پاک آپ نے سنی کہ دنیا کا فائدہ ہے انسان کے لیے تھوڑا ہے، کوشش کرنی ہے تو آخرت کے لیے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔